اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا۔ یا رسول اللہ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھا دے مہد میں۔ مہد کا معنی ہوتا ہے جھولا، حضور جھولے سے انگلی کو اٹھا دیتے تھے بچپنے کے عالم میں۔ تو بچپنے کے عالم میں حضور کے اختیار کا عالم یہ تھا کہ اپنے مہد سے، اپنے جھولے سے حضور آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر دیتے، تو جدھر حضور کی انگلی کا اشارہ جاتا چاند بھی اپنی مرضی کو چھوڑ کر حضور کی انگلی کے اشاروں پر ادھر ہی جھک جایا کرتا تھا۔ اب کچھ نجدی اور بدعقیدہ خیال کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو کوئی اختیار نہیں ہے، حضور کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، کسی چیز کا پاور نہیں ہے۔ ان کا خلاصہ جواب تو یہی ہے کہ ارے اللہ جن کو بھی دینا چاہے ان کو بھی پاور عطا کر سکتا ہے، اور وہ تو پھر اللہ کے محبوب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا سلطان بنایا تھا۔ جس نبی کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ وہ بچپن میں جھولے کے اندر اپنے آپ کو پھیرا نہیں کرتے تھے، اٹھ کر کے اشارہ نہیں کیا کرتے تھے، لیٹے لیٹے انگلی کو آسمان کی طرف کر دیتے اور انگلی کو جس طرف جھکا دیتے چاند ادھر ہی جھک جایا کرتا تھا۔ پھر اس نبی کے اختیارات کا عالم کیا ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اس شعر کو اچھا لگے گا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آئیے ہم تمامی حضرات آج کے اس پروگرام میں اور اس نوری نشست میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے متعلق چند روایات سماعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے حسین منی وانا من الحسین۔ اس حدیث پاک کا ترجمہ صاف طور سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی فضیلت ارشاد فرماتے ہوئے یہ بتایا کہ حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کئی ساری احادیث مبارکہ کا اور خلاصہ اگر ہم تلاش کریں تو ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور اس کے علاوہ دیگر روایتوں کا خلاصہ اگر ہم سامنے لائے تو راوی بیان کرتے ہیں، کتابوں میں یہ باتیں نقل کی گئی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشابہت رکھا کرتے تھے، یعنی کہ حضرت امام حسین کی شباہت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لگا کرتے تھے۔ اب دیکھیے یہ جو حسین منی وانا من الحسین ہے، یہ کئی ساری کتابوں میں حدیث پاک آئی ہے، لیکن ایک دلچسپ واقعے کے ساتھ، ایک نہایت ہی زبردست واقعے کے ساتھ اس حدیث پاک کو سمجھانے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے مستدرک للحاکم کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر جو مرقوم ہے وہ 4820 ہے۔
اس حدیث نمبر کے تعلق سے امام حاکم اپنی کتاب مستدرک للحاکم میں ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دعوت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں تشریف لے گئے۔ بچپنے کے عالم میں تھے، دعوت میں تشریف جب لے گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ بچے آپ کے بھی کہیں چلے جاتے ہیں تو ان کے مزاج میں ہوتا ہے کہ وہ چند منٹوں کے بعد باہر نکلتے ہیں، آپ کے پاس سے دور ہو جاتے ہیں اور کھیلنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے بچوں کا کھیلنا اور تھا، اس نبی کے نواسے کا کھیلنا اور تھا۔ اب دیکھیے کتنا دلچسپ واقعہ ہے، اور امام حسین سے حضور کس طریقے سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیلنے کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے ہیں، اور کیسا کھیل کھیل رہے ہیں کہ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اب کتنا پیارا پیارا منظر ہوگا کہ نبی کا نواسا جو نبی کے کاندھوں پر سواری کیا کرتے تھے وہ باہر نکل کر کے حضور کے سامنے کھیل رہے ہیں اور حضور سے خوش طبعی فرما رہے ہیں۔ اب دیکھیے امام حسین کھیل رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، دیکھنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خوش طبعی کرنے لگے، یعنی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہوں نے کھیلنا شروع کر دیا، خوش طبعی کرنا شروع کر دیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی ان کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے، حضرت امام حسین ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں۔ تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت فرماتے تھے اپنے اس نواسے سے، حضور بھی ان کی محبت میں حضرت امام حسین کو پکڑنے کے لیے تھوڑا دوڑ لگا لیتے تھے اور امام حسین کے پیچھے جایا کرتے تھے کہ کسی طریقے سے امام حسین پکڑا جائے اور امام حسین دستے مبارک میں آ جائے۔ ان کا نانا بھی اتنا شاندار تھا، ان کے نانا بھی اتنے بامقام شخصیت تھے کہ وہ کسی ایک دو کے آقا نہیں، پوری کائنات کے آقا تھے، پوری کائنات کے سلطان تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے تو کچھ دیر کے بعد خوش طبعی فرمانے کے بعد حضرت امام حسین کو اپنے دستے مبارک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد حضرت امام حسین کی گدی پر اپنے دستے مبارک کو رکھا اور دوسرا ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے دہنے طیب پر، یعنی کہ منہ مبارکہ پر، اپنے دہنے طیب کو، اپنے دہنے مبارکہ کو، یعنی کہ حضرت امام حسین کے مقدس منہ پر حضور نے اپنے مقدس منہ کو رکھ دیا، دہن کو رکھ دیا، اور پیار اتنا شدید تھا کہ رکھنے کے بعد اپنے اس نواسے کو حضور چومنے لگے، ان کے منہ کو چومنے لگے، ان کے دہن کو چومنے لگے، اور چومتے چومتے اپنے صحابہ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، یہ جو شہزادہ ہے یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حسین سے محبت کرے گویا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جو مجھ سے محبت کیا گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی سے محبت کیا، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کیا۔ اب یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اتنا زبردست تھا کہ بے شمار واقعات اسی طریقے سے ملتے ہیں، بے شمار ایسی باتیں ملتی ہے۔